امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے والد فوت ہوئے تھے اور وہ تھے اور ان کے بھائی احمد تھے. امام بخاری کا نام محمد ہے. تو ان کی والدہ نے ان کے والد کی جائیداد بانٹ دی، جو طریقہ تھا توریث کا. اولاد کے ہوتے ہوئے ایک بٹا، اولاد نہ ہوتے 1/4 ہے، اور 2 بیٹے تھے تو باقی جائیداد جتنی ہے وہ سب ان میں آدھی آدھی ہے، جو فرائض کا قاعدہ ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی جائیداد اور اپنی چیزیں لے لی، اس کو 3 حصے کر دیے. ایک حصہ اپنی ضرورت کے لیے سفر کے لیے رکھا، اور ایک حصہ والدہ کو واپس کیا کہ یہ آپ میری طرف سے رکھیں، اور ایک حصہ جو تھا وہ خیرات کر لیا. وہ بہت زیادہ تھا. والدہ نے کہا یہ کیا کیا؟ کہا کیا کیا؟ کہا دیکھو بات سنو، میں علم اور حدیث حاصل کرنے نکل رہا ہوں، اور پیچھے یہ خیال ہو کہ میرا گھر ہے اور میری حویلی ہے اور میرے باغات ہے، اور تو کون سا علم حاصل ہو؟ طالب خاور ببلاشی اور پکیتا پروتی یادویش ان کی خالونا. ایسا کہاں عالم آسانی سے بنتا ہے؟ عالم تو وہ ہوتا ہے جو پوری زندگی ایک ہی نظر میں گزارتے ہیں. وہ ایک ڈاکٹر صاحب نے کہیں غلطی کر کے علم حاصل کر لیا. ڈاکٹر ہی ٹھیک رہتا ہے، تو اس کی داڑھی بھی کنٹرول میں ہوتی ہے، پھر اس کی داڑھی بہت نیچے تک چلی جاتی ہے. اندیشہ ہے کہ ضروریات اس میں اٹک نہ جائے، کیونکہ کوئی حد تو ہے ہی نہیں اس کے بدخلقی کی. اور پھر قسم قسم کی باتیں شروع کر دی. تو ایک آدمی نے ان کو کہا آپ کس خیال میں آپ عالم ہو گئے؟ کہا الحمدللہ. کہا اس الحمدللہ سے کچھ بھی نہیں ہوگا. عالم وہ ہوتا ہے جو پوری زندگی کے طلب میں ہوتا ہے. تم نے تو زندگی کا سارا حصہ ڈاکٹری پڑھنے میں سیکھا ہے، اب بچا کچا ریٹائرمنٹ کا وقت خراب تو رہا گندا، اس کو آپ نے علم میں لگایا. اور علم کیا ہے؟ علماء کے عیوب ڈالنا. تو اس کو کہا کہ آپ جاہل بہت اچھے تھے، کم از کم عالموں سے عقیدت رکھتے تھے، پیار کرتے تھے. اب تو آپ ان کو دیکھتے ہی جیسے وہ 2 بلے آپس میں مقابلے میں ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کو دیکھتے ہی سر اٹھا لیتے پکڑنے کے لیے، تو لڑنے کے لیے تیار رہتے ہر وقت. اس لیے جاہل آدمی کے لیے کسی نے صحیح کہا ہے علم سخت مضر ہے. وہ دشمن بن جاتا ہے، مسلح دشمن بنتا ہے. مجھ سے ایک دفعہ اس کی بات چیت ہو گئی، ایک کتاب کا مجھے کہا کہ ہماری کتابیں ایسی ہونی چاہیے. میں نے کہا اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا دیکھو اس میں تمام دلائل ہے. میں نے کہا یہ فتویٰ نہیں ہے، فتوے کے اندر دلائل فقہ کی ہوتی ہے. یہ ابن تیمیہ کے رسائل و جرائد ہے، جس کو احتراماً امام کعبہ نے فتاوی ابن تیمیہ کہا. ان میں ایک فتویٰ بھی ابن تیمیہ کا نہیں. آپ کو عقل کہاں ہے؟ صرف لوگوں کو یہ ترغیب دینا کہ عالم بنو، یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے. جیسے لوگوں نے کہا ہے کسی کو یہ کہہ دے کہ کلمہ پڑھ لو، اس سے کیا ہوگا؟ پڑھ لے گا، تھوڑی دیر بعد کہے گا کہ نہ پڑھا ہوا صحیح. آپ اسے کلمہ، کلمے کے مواقیت، کلمے کے مقادیر، کلمے کے معایر، کلمے کا وزن، کلمے کا تقاضا، کلمے کا ماحول، یہ سب سمجھا دے. اس کے بعد وہ سوچے گا. وہ ایک پنڈت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کے پاس آتا تھا، جن کی تفسیر مظہری ہے اور مرزا مظہر جانے جانان کے جلیل القدر خلیفہ تھے، جن کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بیہقی وقت کہتے تھے کہ ہندوستان کا علامہ بیہقی یہ قاضی ثناء اللہ صاحب ہے. ان کے پاس ایک پنڈت روز آتا تھا، ملا جی مجھے کلمہ پڑھان دے. وہ کہتے ٹھہر ذرا ہے، پھر ان کو سمجھاتے، پھر سمجھاتے، پھر سمجھاتے. ایک دن اس نے کہا
کہ میں تو بہت پہلے مسلمان ہو جاتا. میں نے ہر طرح سے دیکھا ہے کہ اسلام خوبیوں کا مجموعہ ہے. اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں کوئی خوبی نہیں ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے. تو حضرت صاحب نے پوچھا کہ پھر پنڈت جی اتنی دیر کیوں ہوئی؟ کبھی حضرت نے اس نے کہا کہ آپ بھی تو دیر کرا رہے، کہ میں اس لیے دیر کرا رہا ہوں کہ پختہ کرا رہا ہوں، آپ کو پختہ ہو جاؤ. صبح ایمان لائے شام کو واپس ہو جائے، یہ کوئی کلمہ ہے؟ آج کل جگہ جگہ وہ عیسائی پھرتے رہتے گلیوں میں کہ یہ ہمارے 300 گھرانے ہیں، سب مسلمان ہوئے اور روٹی نہیں ہے. اس زمانے میں نے مفتی نظام الدین کو فون کیا، انہوں نے کہا یہ اس دن ہمارے ہاں آئے، کلمہ پڑھا ہے، میں نے ایک آدمی سے ان کو 11 لاکھ روپے دلوائے، لیکن ان کی عادت ہو گئی یہ التجار هم الفجار، یہ کلمہ گلی کوچوں کے اندر بیچ رہے. اسلام کو تمسخر بنانا اور کھلونا بنانا یہ عقل مند کا کام نہیں ہے، اسلام کے حامی کا کام ہے، تو دشمنوں کا کام. تو پنڈت نے کہا کہ ملا جی میں تو کلمہ پڑھ ہی لیتا، لیکن کلمے کے بعد آپ لوگ ایک خطرناک کام کرتے ہیں. قاضی صاحب نے کہا وہ کون سا؟ کہ وہ خاص جگہ جو ہے اسے سر کاٹتے، ختنہ کراتے ہیں. یہ بہت ناقابل برداشت ہے. تو قاضی صاحب نے کہا کہ ختنہ سنت ہے اور مرد کا پردہ کرانا یہ فرض ہے، اس لیے حنفیہ کے نزدیک بالغ کا ختنہ مکروہ ہے، ناجائز ہے. اور پنڈت جی جو خوش ہوا اور بار بار کہتا تھا کہ میں کلمہ پڑھ کے گھر جاؤں، ان کو بھی کلمہ پڑھاؤ، سب کو پڑھاؤں. جب وہ گھر گیا اور اپنے لوگوں کو بتایا، انہوں نے کہا یہ ان کی چال ہے. ان سے پوچھو کہ کوئی دنیا میں آدمی ہے جس نے کلمہ پڑھا ہو بغیر خطے کے رہا ہو؟ تو قاضی صاحب نے کہا کہ وہ دوسرا باب شروع ہو گیا، اور وہ مقامات اور شرائف کا باب ہے کہ ایک آدمی جب مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہندوانی رسوم چھوڑتا ہے، وہ ٹھیکا نہیں لگاتا ہے، وہ اور جو ہندوؤں کے گندے کام ہیں ان سب سے پیچھے ہٹتا ہے. تو اس کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا جسم کا ایک حصہ، فقہاء نے لکھا ہے کہ یا خود سیکھ لے، ہمت کرے، یا بیوی کو سکھائے، یا کنیز خریدے اور اس کو سکھائے، کیونکہ اسلام میں پردہ بہت زیادہ ضروری ہے. پردے کے باب میں یہ بات بھی ہے کہ جو ہمارے بھائی لوگ یہ چھڈیاں پہنتے ہیں اور نیکر پہنتے ہیں، چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں اور اس میں ان کے گھٹنے اور ران نظر آتے، یہ حرام ناجائز گناہ کبیرہ ہے. حدیث میں ایک شخص آیا اور اس کا یہ ران کھلا تھا، آپ نے کہا غط فخذہ کا، اس کے ساتھ ہی آپ نے چہرہ یوں موڑا، وہ ران ڈھکو، انہو عورہ. اس لیے اسلام کی خوبی میں یہ ہے کہ جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اسلام کی شرافت اس کو نصیب ہو جاتی ہے اور اسلام کے مکارم اور محاسن جان لیتا ہے، تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا، پھر وہ کہتا ہے ایک نہ ایک دن چلو یہ بھی گزار لیں گے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ کبار علماء کلمہ پڑھائے، چھوٹے لوگ نہ پڑھوائے، وہ بات سمجھتے ہی نہیں. اور یہاں ایک نوجوان میرے پاس آتا تھا، بڑا غیرتی لڑکا تھا، کالج میں اس نے ایک مرزائی لڑکی کو تیار کیا تھا. مجھے کہا کہ اس کے ساتھ نکاح ہوگا میرا. میں نے کہا پہلے کلمہ پڑھا لوں. میں نے جب اس کو کہا کہ آپ کہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی پرلے درجے کا جھوٹا و کذاب تھا اور اس نے نبوت کے تمام دعوی جو کیے ہیں انگریز خوش کرنے کے لیے کیے،
اس کے پاس خدا کی کوئی وحی نہیں تھی، وحی محمد عربی پر ختم ہو چکی. تو وہ لڑکی رو پڑی اور اس نے کہا حضرت کے بارے میں ایسا نہ کہے. میں نے کہا حضرت تو کافر تھا اور جہنمی تھا. میں نے اس کی طرف دیکھ کر میں نے کہا بیوقوف، میں دلا حضرت دا مسلمان رکھڑی دا، چھوڑ دے آپ مجھے اس کو سیدھا کرتا ہوں. تو اصل بات یہ ہے کہ کمال اس طرح ہوگا کہ گالیوں کی ضرورت کیا ہے. اصل میں یہ گالیاں نہیں ہے، اس کو تبریہ کہتے ہیں. سابقہ مذہب سے بیزار کرنا پڑے گا. اگر سابقہ مذہب بھی موجود ہو اور اسلام بھی ہو، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. عبداللہ بن سلام اور ان کے 6 ساتھی جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے صرف کہا تھا کہ ہم اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے، شریعت یعقوب علیہ السلام میں منع تھی، اور ہم اونٹنی کا دودھ نہیں پیئیں گے، حضرت یعقوب نے ناپسند کیا ہے. باقی اسلام میں نہ اونٹ کا گوشت کھانا ضروری ہے، نہ اونٹنی کا دودھ پینا ضروری ہے. یہاں ضروری نہیں ہے اور وہاں بچنا ضروری ہے، تو نہیں کیا استعمال کریں گے. اس پر قرآن نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو صحیح طرح مسلمان ہو جاؤ. یہ ٹیڑھا ایمان ہے، تمہیں اس کا استعمال ضروری ہے تاکہ سابقہ مذہب ترک ہو جائے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا صریح دشمن ہے. تو دونوں مسئلے ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی حلال کھانے کی بہت کوشش کرے، خامخواہ شک پیدا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک بناوٹی سا ولی میرے گھر آیا. ولی کیا تھا؟ دنیا کا پجاری تھا. کھانا لگایا گیا، اس کو دیکھتا رہا، کہتا ہے کھانا حلال ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے. میں نے کہا من ادعا علم الغیب کفر ومن شک فی کفرہ کفر، جو غیب کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے اور جو اس میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. میں نے کہا ولایت تو چھوڑو، تیرے ایمان ڈاؤنڈت ہے. میں نے اس سے کھانا ہٹایا. میں نے کہا گھر جا کے کھا لو. ایسے ولی بہت آئے اور یہاں روزانہ سیل رواں ہوتا ہے. یہ وہ ریاکار لوگ. علماء نے لکھا ہے جہاں آپ کو پتا ہو کہ شک شبے کی چیز ہے تو آپ احتیاطاً کوئی ہدیہ پیش کریں، کوئی گفٹ بچوں کے بہانے دے، ویسے پل لے جائے اور یہ سمجھ لے کہ اس کے بدلے میں کھا رہا ہوں تو جائز ہے، لیکن کہے نہیں جب تک دلیل شرعی نہ ہو. دلیل شرعی سے حلال و حرام ہوتا ہے. پیغمبر کہتے ہیں ان الحلال بین و ان الحرام بین. حلال بھی صاف ستھرا سب کو معلوم ہے، حرام بھی سب کو معلوم ہے. اور بینہما امور مشتبہات، درمیان میں کچھ ملتی جلتی چیزیں ہیں. جس نے اپنا ایمان و عزت بچایا اور اس کو بھی چھوڑا، اس کا ایمان محفوظ ہوگا. اس کے 10,000 ہوتے ہیں. دارالعلوم دیوبند کے بانی اور مبانی قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی، جن کے بارے میں علماء کہتے کہ حضرت کی زندگی ایسی تھی جیسے قرآن کا صفحہ. دارالعلوم کے سلسلے میں بڑے بڑے لوگ ان کو بلاتے تھے کہ تشریف لائے ہمارے ہاں دعا کر لے، ایک پوری زمین اور اس کی تمام حاصل آپ کے دارالعلوم کے نام کر دیں گے. حضرت کو کبھی جانا بھی پڑتا تو جلاب کی دوا لے لیتے تھے. وہاں پہنچ کے وہ چیزیں پیش کرتے، کہتے میرے پیٹ بہت نرم ہے، میں کوئی چیز چکھ نہیں سکتا، احتیاط دے گے. لیکن ان کی بے عزتی نہیں کرتے تھے کہ آپ نواب صاحب ہیں، پتہ نہیں آپ کے پیسے کہاں سے آئے. یہ اجازت کسی کو بھی نہیں ہے. یہ شارع علیہ السلام کا مقام اور میدان ہے. باقی فقہائے کرام نے اپنے آپ کو بچانے کی بھی تدابیر بتائی ہے اور لوگوں کی عزت کا بھی تحفظ کیا ہے. اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے کمائی میں حرام بھی ہے اور حلال بھی ہے اور وہ دینی کام بھی کر رہا ہے تو آپ یہ نیت کریں کہ یہ اس حلال حصے سے ہو رہا ہے. خیر کے کاموں کو، خیر کے دروازوں کو روکنا بھی نہیں، بند بھی نہیں کرنا ہے، اور اپنے مسائل جو اسلام کے بنیادی ہے وہ بھی درمیان میں محفوظ رکھنا ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے پیغمبر و حلال کھاؤ.
وَاعْمَلُوا صَالِحًا اور نیک عمل کرو. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو حلال صاف ستھرا کھاؤ. واشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں حلال و حرام سمجھایا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرہ وصلی اللہ تعالی